پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا, ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان میں. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا, جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر, اس نے اسلام پھیلانے کا ذریعہ, وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا, یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے, تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. اس کے بعد جتنے اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اب علماء کی آراء ہیں, اجتہادی آراء ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا تو وہ اس میں داخل ہے, بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, ایٹم بم کھیلنا, انڈوں سے کھیل سکتے ہو, تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا لوگ, ٹماٹروں سے کھیلتے, تم مجھے ٹماٹر مار. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, دونوں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو, اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے, جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے, اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں, وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو, پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی, کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہ ہمارے جو جنرل, ابھی کیا نام ہے یار, جنرل راحیل جو ہے نا, جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں, یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل, اور یہ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں. تو راحیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے, ایک بم وہاں پھٹ گیا, ایک وہ ہو گیا, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں, ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے. اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر کراچی میں. کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ, ادھر بھی لڑے, ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا. اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں, ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری. ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم, باہر سے دشمنوں کو بھی ختم, اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش. یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور. میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, ان کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے اعصاب کا مطلب تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. یہ کیا تھا, ادھر پٹاخہ پھٹ گیا ادھر سے, جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے, اور وہ دوسرا کہے یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے, میں ڈر گیا, مجھے بچا لو. کہے گا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے. تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی, اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے. تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے. اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ.
تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے اب تمیز سے بات کرنا. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے, ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ گوادر بن رہا ہے, پاکستان چائنا کا غلام بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو وہ کیسا جواب دیا ہے. چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا, یہ اسٹائل نہیں تھا. اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ, بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے ہو تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ بتایا, ایک آدمی گیا, وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکال لی. جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق. تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال. تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہما, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے, ادھر افغانستان میں مسائل, ادھر اندرونی مسائل, ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں. تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا. اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون, اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا. وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا. یہ الحمدللہ ایک حقائق ہیں. تو بہت ساری نا امیدی کی باتوں میں امید کی باتیں بھی الحمدللہ. فلسطین میں, ارض شام میں, یہ جو آج کا شام ہے یہ بہت چھوٹا ہے. نبی کے دور میں اس کی حدود, جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ بھی تھا, اس میں پنجاب بھی تھا, بلوچستان بھی تھا, اور برما بھی تھا, اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا, اور شاید نیپال بھی تھا اس میں, جہاں سے وہ مردوں کا ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو کنفرم نہیں ہے نیپال اس میں تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ اتنا بڑا خطہ کیا کہلاتا تھا؟ ہندوستان. تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں, تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. یہ جو غزوہ ہند ہے, ہندوستان کا جہاد ہے, اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے, کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے. جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے, اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے. پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے. احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے, ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں, مبہم رکھا گیا ہے ان کو, بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا, کب ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور کچھ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں, اب دوبارہ بھی وہی پیش گوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. جیسے ہندوستان کا جہاد, اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار, میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند, ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا, وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم, اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا. اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر, وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں. اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا, یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے, کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے, کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری, بولو بھائی, ہو چکی. جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا, کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے, اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا, اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ, استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیہ ہے, اس پہ حملہ کرے گا. یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا,
ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی؟ سلطان محمد فاتح کی, کیونکہ استنبول کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا. ہم نے تو لائیو کوریج کی تھی نا وہاں سے. 1000 سال سے وہاں عیسائیوں کی خلافت قائم تھی, صحابہ گئے, تابعین گئے, تبع تابعین گئے, کوئی بھی فتح نہیں. تبھی مشکل کام تھا, تبھی تو نبی نے فضیلت دی. اور اس کی لوکیشن ایسی تھی جغرافیائی لحاظ سے کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان. تو اتنی بڑی دیوار کو فتح کرنا اور پانی پہ, خشکی پہ کشتیاں چلانا, تو یہ فضیلت کس نے حاصل کر لی؟ سلطان محمد فاتح نے. اب اگر دوبارہ استنبول پہ ضرورت ہوئی جہاد کرنے کی تو پھر یہ فضیلت اس دوسرے کمانڈر کے حق میں یقینی بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ بات تھوڑی ہوگی. پھر اس کو ہم ویسے ہی کہیں گے کہ بھئی جہاد کی علی الاطلاق فضیلت ہے کہیں بھی ہو. دوسرا, اس بیس پر بلا وجہ استنبول پہ حملہ کوئی کرے, یہ ہو رہا ہے آج کل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, احادیث کو جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا اس کو اپنے مطلب کی حدیث مل جاتی ہے. اب اگر اس حدیث کو بنیاد بنائے کوئی جماعت بن جائے, کوئی تنظیم لڑکوں کو جمع کرے, آؤ ترکی پہ حملہ کرتے ہیں, کیونکہ ترکی میں بے حیائی بہت ہے. لوگ کہیں بھائی طیب اردگان کوشش تو کر رہا ہے, کہہ رہے یہ کوشش یہ سیاست کی کوشش ہے, یہ اچھی کوشش نہیں ہے, سیاست سے کچھ نہیں ہوتا, اصل تو جہاد سے ہوتا ہے. اور لوگوں کو جمع کر کے اچھا بھلا ترکی کی واٹ لگا دے, ٹھیک ہے نا. اور جب دلیل پوچھی جائے تو دلیل دے. نبی نے فرمایا سب سے بہتر جہاد اور امیر کون سا ہے؟ جو استنبول پہ حملہ کرے. تو بتاؤ اس کا اس موقع کے لیے اس حدیث کا استعمال صحیح ہوگا؟ آواز گونج تو نہیں رہی؟ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے, بھئی اس لڑائی کا فائدہ ہے یا نقصان. چند اسلامی ملک رہ گئے گنے چنے جن میں تھوڑی سی پاور ہے, آپ نے انہی کے خلاف لڑائی شروع کر دی اسلام کا نام لے کر. اسباب کی دنیا میں آپ کے لیے فتح کی امید نہیں ہے تو اس سے بھی جائیں گے. اب وہ کہہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر لشکر, تو بھائی وہ سلطان محمد فاتح یہ فضیلت حاصل کر چکا ہے. اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں, ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہے, ان سے احادیث خاموش ہیں. تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے. اس پر برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے, کل کی. اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں, 2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, کیسے برے حالات ہوں, مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو, اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی, ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا, میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ پیسے دے دو, ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے یار. منہ سڑا ہوا, منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب, خراب کہاں ہے حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے, باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا, تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو, پڑے ہوئے ہوں, روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے, وہ بیمار ہے تو فلانے کا ہے.
بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, W11 کیا خیال ہے, W11 کے بھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا ہے واکنگ, پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے, کیا خیال ہے 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت, ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے, بے غیرت کہیں کے, موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی, میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا, سڑا ہوا منہ, وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ, یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا, لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا, تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے, لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں جانا چاہتا. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے, دوستی یاری نہیں ہے, کہ اتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے, اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا, دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے. ہاں, جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو, دوستی یاری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, آپ کو جو ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں, یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے تھے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا, ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں, عمروں کی آئی ہیں, میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں پہ, لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے ہیں. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامع رشید نے کرایا, اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دیلا نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے بڑے تھے, ان سے تو خدمت لینا یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے, لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئیں حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, بے تکلفی نہیں ہے, میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے, لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں ہوگا. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا, اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ مجھے ہوٹلوں کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں سب فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ورنہ مشہور آدمی کہیں ریبن کاٹنے جائے نا تو کئی لاکھ روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟
اور اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے ہوٹل کا افتتاح کرنے کے لیے آئے 25 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے, اس کا مطلب قیامت تک کے لیے اس نے افتتاح کرنے پر پابندی لگا دی. اب میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرو, نامناسب طریقہ بھی اختیار نہ کرو. یہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن نامناسب, علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے 2 کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, 1 کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہو, بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے مشہور, ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے 1 کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے ہم. اس 1 کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں. کھجور ہماری ہی بکتی ہے. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ 2 کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو؟ ان سے. میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری, اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ 4 گھر اور 19.25 کی کھجوریں بہت آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب 1 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1 بیوی 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے. جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. 19.25 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا 19.25, تو نیچے کسی نے کمنٹ میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے. کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, یہ 2-3 سال میں 19.25 کیسے ہو گئے؟ تو وہی بات ہے, نابالغ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں 1 بیوی 1 2 نہیں آئیں گے سمجھ میں. جب زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بولیں گے 16.5 سے 3 سال میں صرف 19.25. پھر یہ جس دن یہ ذہن بن گیا نا, میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں میرا بیان آنے لگا ہے. جس دن یہ ذہن بن گیا کہ یار چند سال پہلے 16.5 اور 3-4 سال کے بعد صرف 19.25, تو یہ جب یہ سوچ بن گئی آپ کی, تو میں بولوں گا اب الحمدللہ آپ جو میں ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ذہن الحمدللہ بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. خیر چھوڑو, نہیں آئے سمجھ میں, قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا, یہ بہت بری عادت ہے, بہت بری. اللہ کی عادت ہے, جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنے بچوں کو کل میں نے بٹھا کے, تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہو رہے ہیں نا, پر نکلنا شروع ہو رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا بھائی, یہ کام نہیں کرنا. تو برداشت, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں برداشت نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں ہاتھ کو یوں پھیلانے سے. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ, تو نے آج تک ہاتھ ایسے نہیں کیا, آئندہ بھی بچا, اور کوئی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں. جیسے کھلا پلا رہا ہے ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہے, ہمیشہ سے کھلایا اب بھی کھلاتا رہے. ایسے حالات ہی نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بھیک مانگ مانگ کے نا. ایک عربی کا واقعہ نہیں, ایک بیٹھا ہوا تھا پاکستانی حرم میں, تو ایک عربی نے آ کے نا اس کو نوٹوں کی گڈی تھمائی. تو وہ پاکستانی غیرت مند تھا, اس نے بولا بھائی میں کیوں مجھے پیسے دے رہا ہے, بے غیرت ہوتا تو رکھ کے نکل لیتا. چھوڑو یار کیا کرنا ہے. تو غیرت مند پاکستانی تھا, اس نے عربی کو بولا بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے. اس عربی نے بولا زکات. تو اس نے بولا میں زکات کا مستحق نہیں ہوں. پاکستانیوں میں جو سخی لوگ ہیں, بڑے خاندانی, مسجد نبوی میں آپ رمضان میں دسترخوان دیکھو, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, بس اتنا پتا ہوتا ہے کسی پاکستانی کا دسترخوان ہے یہ. تو ایسے غیرت مند بنو بھائی, تمہاری ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا.
تو وہ کیا ہے کہ اس پاکستانی کو آ کے دیے تو پاکستانی نے واپس کر دیے. ریال کی گڈی ویسے بھی بڑی زبردست گڈی ہوتی ہے, تو واپس کر دی. اس عربی نے بولا زکات رکھو. اس نے بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ نہیں رکھو رکھو رکھو. بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں, میں زکات کیوں لوں یار, تیری زکات ادا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں رکھو رکھو, زکات ہے زکات ہے. شلوار قمیض سے اس عربی نے پہچانا کہ یہ پاکستانی ہے. تو جو دیکھنے والا اس واقعے کو تھا اس نے مجھے بتایا کہ جب پاکستانی نے بار بار کہا نا کہ میں غریب نہیں ہوں تو مجھے کیوں دے رہا ہے, تو اس عربی نے بولا کلو پاکستانی غریب مسکین. غریب کو مسکین کہتے ہیں عربی میں. کلو پاکستانی مسکین, تیرے غریب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو پاکستانی ہے, رکھ. تو یہ پاکستانیوں کا دنیا میں ایک تصور ہے, اور یہ الحمدللہ کچھ ہمارے حکمرانوں نے بنایا, کھا کھا کے ملک کو الحمدللہ کنگال کر دیا. اور کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو دنیا میں جہاں بھی, مذہبی لوگوں میں تو بہت ہے. میں نے تو امریکہ کینیڈا کے واقعات بتائے آپ کو, اپنے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ کمبخت بلا کیوں رہا ہے. مخلص لوگ بھی ہیں اس میں. تو اسلام آپ کو برداشت سکھاتا ہے. برداشت میں یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, دینا سیکھو, لینا نہ سیکھو. اسی برداشت میں ہے کم کھانا. جبکہ ہم نے مذہب کو تبدیل کر دیا, مذہبی لوگ آپ کو لڈو کھانے والے, حلوے مانڈے کھانے والے, رسگلے کھانے والے اتنے ملیں گے کہ اب اگر کوئی مولوی بیچارہ میٹھا نہیں کھاتا, لوگ حیران ہوتے ہیں یار آپ کیسے مولانا صاحب ہو, آپ رسگلہ نہیں کھا رہے. لوگ حیران ہوتے ہیں بھائی یہ مولانا صاحب ہیں یہ میٹھا ہی نہیں کھا رہے, یہ مولانا صاحب ہیں یہ بکرا نہیں کھا رہے. تو یہ عجیب سا ہو گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے مذہب کو غلط رخ بنا کے پیش کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہ تمہاری کنٹرولنگ پاور بڑھے, تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آئے, تو رمضان میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کمبختو کچھ کھانے پہ ہاتھ روکنا سیکھو. لیکن ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ رمضان سے پہلے اپنا وزن کرو اور چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنا وزن کرو. آپ اگر رمضان سے پہلے 70 کلو کے تھے تو چاند رات کو 170 کلو کے ہو چکے ہو گئے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ چاند رات کو کتنے ہو چکے ہو گئے؟ 170 کے. کیونکہ جو کیفیت اس وقت چل رہی ہوتی ہے نا ہماری افطاری میں, دسترخوان ہمارے شر سے بچ جائے, یہ بس میں نہیں ہوتا کہ پکوڑوں کے ساتھ ہم پلیٹیں بھی کھا جائیں. میں نے خود رول سموسوں پہ ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ. آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ شور شرابہ ہوا افطاری کے ٹائم پہ, مار کٹائی ہو رہی ہے. ابے ہوا کیا ہے؟ رول کم پڑ گئے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ رول کا بہت بڑا رول ہے سولو صفائی میں. رول کا بہت بڑا, رمضان میں دسترخوان پہ رول کا بہت بڑا رول ہے سب کو جوڑنے میں. اس لیے اتنے رول منگوایا کریں کہ سب کے لیے کم سے کم 2 تو آئے. سمجھ رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر منگوائے ہی نہیں. تو بھائی رمضان میں ایک کام کر لو, کم کھانے کی عادت ڈال دو. کیا کر لو؟ ہاں ایک اہم بات, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, یہ میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں, یعنی سب ڈاکٹر کہتے ہیں, تو مجھے بیان کرنے میں وہ حرج نہیں ہے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. کم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی کوالٹی بڑھاؤ.